نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ وہ تو جنگ کے لیے آن پہنچے ہیں اور ارادہ تو قافلے کا تھا، تو حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ چیزیں مسلط نہ کرو، ہم نہ اپنا مسلط کرتے ہیں۔ یعنی تراویح پڑھنے والا بندہ دوسروں کو بڑا گھورتا ہے کہ تو کیوں نہیں پڑھتا، تو پڑھ رہا ہے نا تو اللہ سے دعا کر یہ بھی پڑھے، لیکن اپنا مسلط نہ کر، دعوت دے، تبلیغ کر۔ نفل پڑھنے والا سب کو گناہگار ہی سمجھنے لگ جاتا ہے، عصر کی پہلی 4 سنتے ہیں تو کیوں نہیں پڑھتا، تو کیوں؟ بھئی آپ مسلط کریں گے، آپ رائے دیں، اور رائے دے کے سائڈ پہ ہو، مسلط کرنے کی تو اجازت نہیں۔ حضور کا تو حکم چل سکتا ہے نا، چلتا ہے نا، لیکن حضور نے بھی صحابہ سے پوچھا، بھائی وہ تو لڑنے آ گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے، حضور کرنا وہ ہے جو آپ نے فرمانا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے، حضور تلواروں کو تو زنگ لگ گیا ہے۔ اور جناب علی شیر خدا مرتضی مشکل کشا غل عطا، مولا کائنات فرمانے لگے، حضور علی اور تلوار یہ تو رشتہ ہی بڑا پرانا، تیاری کریں۔ حضور کا خیال تھا کہ انصار بھی تو بولے نا، یہ تو سب مہاجرین بول رہے ہیں۔ انصار کو جب سمجھ آئی نا کہ اشارہ ہماری طرف ہے تو حضرت سعد بن عبادہ اٹھے، کہنے لگے، حضور آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خشکی پہ بھی لڑیں گے اور دریا میں بھی لڑیں گے، حضور انسانوں سے بھی لڑیں گے اور آپ حکم دیں گے تو جنوں سے بھی لڑیں گے۔ وہ بیٹھے تو حضرت مقداد اٹھے اور کمال کر دی، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہم سے ارادہ پوچھ رہے ہیں؟ ہم کو حضرت موسیٰ کی قوم ہے جو اپنے نبی سے کہہ دیں گے آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے؟ سونیا ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور آپ کے قدموں پہ جانیں بھی قربان کریں گے۔ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، اور جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ نہتے 313 بشر شوق شہادت میں، نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں۔ نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پہ، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جذبات سنے تو فرمایا چلو نہ چلے، پر چھوٹے چھوٹے بچے واپس کر دو۔ ایک چھوٹے بچے تھے عمیر بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی، زمین پہ لیٹ کے رونے لگے، سونے میں نے بھی جانا ہے۔ کمپیوٹر کے لیے نہیں رو رہے، موبائل کے لیے نہیں رو رہے، نئی سائیکل کے لیے نہیں، شہادت کے لیے۔ حضور میں لڑوں گا، اب مجھے لے کے تو چلیں، یا رسول اللہ میں طاقتور نکلوں گا، لے کے تو چلیں۔ ان کے آنسو دیکھ کے حضور نے فرمایا لے چلو نا ساتھ۔ فطرت مسکرا رہی تھی۔ حضرت سعد بن عبادہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے ہم سے لڑنے آیا ہے ابو جہل، جس قوم کے بچوں کی شجاعت کا یہ عالم ہے، اس قوم میں علی کا کیا حال ہوگا اور امیر حمزہ کا کیا عالم ہوگا؟ یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں گے یہ لوگ؟ اور چھوٹے اتنے تھے، حضرت عمیر کے تلوار اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں نہیں لٹکا سکتے تھے، وہ بڑے بھائی نے لٹکائی۔ میدان میں نکلے، حضور علیہ السلام نے تقریر کی، فرمایا تمہیں پتہ ہے تم کس جنت کی جانب جا رہے ہو؟ وہ جنت ہے جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ حضرت عمیر بن حمام انصاری ایک صحابی تھے، جب کریم نے فرمایا نا جنت کی چوڑائی، کسی چیز کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے چوڑائی کم ہوتی ہے، جب فرمایا نا کہ چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے تو حضرت عمیر بولے، کہنے لگے واہ 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 واہ، کھجوریں کھا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا تو بڑی واہ واہ کر رہا ہے، کہ سونیا اتنی جنت پیاری ہے تو ہم دور کیوں ہیں، یہ دے نا ذرا تلوار۔ جلدی سے میدان میں نکلے، اللہ نے انہیں شہادت عطا فرمائی۔ رات ساری وہ مست رہے شراب کے نشے میں، اور حضور ساری رات مصلی پہ رہے، ساری رات دعائیں مانگی۔ پتہ کیا کہا؟ اے اللہ یہ میری کل کمائی تھی 313 جو میں لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا؟ ان کی مدد فرما۔ اور ایک رات پہلے صفیں بھی سیدھی کرائیں، بلکہ صفیں سیدھی کراتے حضرت سواد کے پیٹ پہ چھڑی لگ گئی تو انہوں نے کہا حضور بدلا دیں۔ حضور نے کپڑا ہٹایا تو انہوں نے وجود چومنا شروع کر دیا۔ حضور نے ہمیں سبق دیا کہ صفیں بھی سیدھی کرانی ہے اور دعائیں بھی کرانی ہے، صف بھی سیدھی ہو، مصلی بھی آباد، دونوں کام کرنے، اور پھر توکل ہو، پھر تمہارا دل جمے کہ انشاءاللہ فتح اللہ مسلمانوں کو دے گا۔ رونے نہ رویا کرو، معیشت کے، معاشرت کے، غریبی کے، تنگ دستی کے، فقیری کے، رونے نہ رو، اللہ کی مدد کو آواز دو۔ ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں بیچارے جو نہ اسلامی معیشت پہ بات کرتے ہیں، نہ معاشرت پہ، نہ اخلاقیات پہ، اور جب بھی بات کریں گے کہیں گے حضور کو تو علم ہی کوئی نہیں تھا، کاری کچھ نہیں سکتے۔
مجبور محض تھے معاذ اللہ، یہ تقریریں کریں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کوئی اختلاف والی بات نہیں، پر بعض اوقات نا دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو، یہ مسلم ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک رات پہلے حضور نے چھڑی پکڑی اور میدان بدر میں جا کے فرمایا، لکیر کھینچ کے فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ، یہاں ولید مرے گا۔ حضور نے لکیریں کھینچی۔ فرماتے ہیں باقی لوگ جنگ لڑ رہے تھے اور میں چپ کے لکیریں بھی دیکھ رہا تھا کہ حضور نے لگائی تھی۔ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کوئی کافر ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا، جہاں نبی پاک نے لکیر لگا دی تھی وہیں مرا ہے۔ یہ شان اللہ نے حضور کو دی ہے، حضور کے علم مبارک کا یہ کمال ہے۔ نہ اس طرح کی باتیں کریں جس سے امت تقسیم ہو۔ سویرے جنگ شروع ہوئی، صبح 3 کافر میدان میں نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید، 3 انصاری مسلمانوں کی جانب سے مقابلے میں نکلے۔ لیکن وہ تکبر جو ہوتا ہے نا وہ جان چھوڑتا نہیں۔ تو ولید کہنے لگا، عتبہ شیبہ کہنے لگے ہم نے نہیں ان سے لڑنا، یہ تو ہمارے پائے کے ہی نہیں، قریش میں سے بھیجو، قریش میں سے۔ آپ نے کون سا ناراض ہونا ہے، ویسے چودھریوں کے بچے، سیٹھوں کے بچے کچھ بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ ساری زندگی لوگ چودھری صاحب کہہ کے دماغ ہی نہیں ٹھیک ہونے دیتے، وہ رہ جاتا ہے کام سے ہی۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، میرے استاد جی، کسی گھر میں علم چلا جائے تو کئی دفعہ نکل آتا ہے، لیکن کسی گھر میں پیری مریدی چلی جائے وہ نہیں نکلتی، کیونکہ پیر کا بیٹا جس طرح کا بھی ہو لوگ پیر مان ہی لیتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی گھر میں چودراہٹ چلی جائے تو وہ بھی باہر نہیں آتی۔ بچوں کو لوگ چودھری کہہ دیتے ہیں، اس بیچارے کا بھی دماغ خراب ہوتا ہے، کچھ کر ہی نہیں پاتا۔ یہ چودراہٹ ہر جگہ مصیبت کھڑی کرتی ہے الا ماشاءاللہ۔ ولید کہنے لگا ہم نے نہیں لڑنا، یہ تمہارے پائے کے بندے پہ جو انصاریوں سے لڑے۔ فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی لگتا ہے تمہارا جلدی مرنے کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی کریم نے فرمایا ٹھیک ہو گیا، چلو۔ ابو عبیدہ بن جراح اٹھے، حضرت عبیدہ اٹھے، حضور نے فرمایا اب اللہ کا شیر امیر حمزہ اٹھے، حضرت امیر حمزہ اٹھے۔ تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا یا علی یکم، علی اٹھنا، جار ذرا نکلنا میدان۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، مولا کائنات اٹھے، حضرت امیر حمزہ اٹھے، حضرت عبیدہ اٹھے۔ عتبہ کے مقابلے میں گئے، حضرت امیر حمزہ قتل کیا اپنے دشمن کو۔ شیبہ کے مقابلے میں گئے حضرت عبیدہ، لیکن حضرت عبیدہ بوڑھے تھے، اس نے ان پہ حملہ کیا، ان کا پیر کاٹ دیا۔ حضرت علی نکلے ولید کے مقابلے میں، 2 ہی ضربیں لگائیں، ولید کا سر کاٹ کے حضرت عبیدہ کی مدد کو بھی پہنچ گئے حضرت علی، اس کو بھی قتل کیا۔ پھر حضرت عبیدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، نبی پاک کی بارگاہ میں لائے، انہوں نے حضور کے قدموں کو چوم کے کہا حضور مجھے شہادت ملی کہ نہیں ملی؟ نبی پاک نے فرمایا رب نے تمہیں شہادت کا درجہ دے دیا۔ اب میدان میں جہاد شروع ہوا، لڑائی شروع ہوئی، لوگ نکلے حضرت زبیر بن عوام بھی برچھی لے کے، ایک کافر نکلا، آس اس کا نام تھا، وہ سارا لوہے کا لباس پہن کے آ گیا، صرف آنکھیں نظر آ رہی، بڑے مسلمانوں کو زخمی کر رہا تھا، کیسے لڑے اس کے خلاف؟ تو حضرت زبیر بن عوام کے ہاتھ میں برچھی تھی، بس آنکھیں نظر آ، اتنی زور سے اللہ اکبر کہہ کے برچھی ماری نا کہ اس کا آپ نے گلا ہی کاٹ کے رکھ دیا، ہر چیز اس کے دماغ سے باہر نکل آئی، زمین پہ تڑپا۔ وہ برچھی اتنی پسند آئی نبی پاک کو، حضور کو صرف تسبیح پسند نہیں آتی، برچھی بھی پسند آتی، حضور کو صرف تلاوت والا مومن نہیں، جہاد والا بھی پسند آتا ہے۔ اصل پتہ مسئلہ کیا ہے کہ مسلمان نا ایک چیز دیتے ہیں پھر اسی کا شکار اور دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دین ہمہ پہلو ہے، آپ سجدے کی بات بھی کریں، جہاد کی بھی کریں، دونوں دین ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اسی سے مسلمان مضبوط ہوتا ہے۔ حضور کو برچھی اتنی پسند آئی کہ آپ کو بخاری میں ملے گا نبی پاک نے برچھی لے کے بطور یادگار کے اپنے پاس رکھ لی، پھر وہ برچھی حضرت صدیق اکبر کے پاس رہی، پھر وہ برچھی حضرت عمر کے پاس رہی، پھر حضرت عثمان کے پاس رہی، پھر مولا علی کے پاس رہی۔ میں ان لوگوں کو کیا کہوں جنہوں نے مکے مدینے میں نبی پاک کی یادیں مٹا دی۔ سونے نے تو صحابہ کی یادگار تلواریں بھی سنبھال کے رکھی، اور تم نے حضور نے جس کنویں سے پانی پیا تھا وہ کنواں ختم کر دی، تم نے جہاں حضور نے غسل کیا تھا وہ جگہ ختم کر دی۔ کیا بات کرتے ہو صاحب، وہ جگہیں تو ہمارے لیے چومنے کے لائق تھی اور آنے والی نسل کو وہاں عقیدت کے پھول برسانے تھے، تم نے کیا سلوک کیا؟ جنگ آگے بڑھی، تلواریں چمکی، 2 چھوٹے بچے، او نوجوانوں خدا را واپس لوٹو اپنے دین کی طرف، 2 چھوٹے بچے
اور یہ اس طرح کے لفظ ہیں، مجھے کیا لینے دو وہ دیسی تھے، مجھے کیا لینے دو پینڈو تھے۔ وہ دو بچے آ کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھتے، کہتے ہیں چاچا جی ابو جال کدھر ہے؟ یہ لفظ ہیں حدیث میں، چاچا جی، چاچو کدھر ہے ابو جال؟ کہتے ہیں میں نے ہاسکی کا پتر، تم نے کیا کہنا ہے؟ تو چھوٹے والے کو باتیں بھی صحیح نہیں کرنے آتی تھی، کہنے لگا چاچا اسے مارنا ہے۔ کہا کیوں مارنا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو برا کہتا ہے معاذ اللہ۔ کہا تم اگر نام مار سکے تو چھوٹا کہہ رہا ہے، کہتا نام مار سکے تو مریں گے تو صحیح نا حضور کے نام پہ۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں وہ کہہ رہا تھا مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، معاذ اللہ حضور کو برا کہتا ہے۔ میدان میں آئے دونوں، زور زور سے تلواریں ماری، گھوڑے سے گرا لیا ابو جال۔ حضرت معاذ جو تھے بڑے والے، ان کا بازو کٹ گیا، تھوڑا سا گوشت سال لٹک رہا تھا۔ یہ نرم و نازک بچے ہمارے، یہ میدانوں میں کام کریں گے؟ ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، جو پیناڈال کی گولی کھا کے سوتے ہیں رات کو۔ بازو لٹک رہا تھا، حضرت معاذ نے اس پر اپنا پیر رکھا، جھٹکا دے کے اتار دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا، انہوں نے گردن کاٹ دی ابو جال کی۔ دونوں تلواریں لے کے حضور کے پاس گئے۔ چھوٹا کہتا ہے حضور میں نے مارا ہے، بڑا کہتا ہے حضور میں نے مارا ہے۔ کہتا ہے نہیں تو پیچھے تھا، میں نے مارا ہے۔ وہ کہتے نہیں تو بعد میں آیا تھا، میں نے مارا ہے۔ فرمایا تلواریں دکھاؤ نا۔ جب تلواریں دکھائیں تو حضور فرمانے لگے تم دونوں نہیں مارا ہے، برابر کا ثواب ہے۔ جس کا بازو کٹا تھا کریم رسول نے فرمایا ادھر لا نا بازو، وہ بازو لائے، حضور نے اسی جگہ رکھ کے نا دوبارہ لعاب دہن لگایا۔ حضرت معاذ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک موجود رہے۔ فرماتے ہیں کٹنے سے پہلے طاقت کم تھی، جب حضور نے جوڑا ہے تو طاقت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے طاقت۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت آکاش آئے، کہنے لگے سونیا میرے جذبات کنٹرول میں نہیں آ رہے، میں ان بےایمانوں کے گلے کاٹوں گا، پر میرے پاس تلوار ہی کوئی نہیں، کوئی تلوار ہو تو ماروں نا۔ ایک درخت کی جڑ تھی، ٹہنی تھی، حضور نے یوں کر کے کھینچی، فرمایا یہ لینا تلوار۔ کہتے ہیں وہ حضور کے ہاتھوں میں ٹہنی تھی، میرے ہاتھوں میں آتی گئی اور تلوار بنتی گئی۔ پھر اس سے کافر کاٹے حضور کے معجزات۔ 5000 فرشتہ بھیجا اللہ نے جنگ بدر۔ کتنے؟ یہ میں نے بات اس لیے بیان کی ہے کہ اقبال نے ایک مشورہ دیا، کہتے ہیں تو فضائے بدر تو پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ اقبال کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں اس لیے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ 5000 فرشتہ آیا۔ مجھے تو لگتا ہے فرشتوں نے بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کی قیادت میں لڑنا چاہتے ہیں۔ فرشتے آئے، سپر پاور تھی روما، بڑی طاقتور سمجھتی تھی، ایران، روم، یہ کیسر و کسرا، بڑی طاقتیں تھی۔ عرب کے لوگ تو بوریاں نشین تھے، صحراؤں میں نکل کے انہوں نے الٹ پلٹ کے نہیں رکھ دی سارا کچھ۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ مسلمان دوبارہ سے کبھی میدانوں میں آئیں گے؟ تو اقبال کہنے لگے ہاں ہاں ضرور آئیں گے، آئیں گے، یہ نکلیں گے۔ کیا کس طرح؟ کہنے لگے میں نے فرشتوں سے سنا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے۔ قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، اقبال کہتے ہیں رات کو باتیں کر رہے تھے، میں نے سنا ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ جاگے گا، وہ بیدار ہوگا۔ یہ قدسیوں سے سنا ہے میں نے، وہ آئے گا میدانوں میں۔ گمسان کا رنگ پڑا، ابو جال قتل ہوا، امیہ قتل ہوا، کچھ دیر کے بعد مارا گیا۔ ابو البختری اور عتبہ اور شیبہ اور ولید بڑے بڑے سردار قتل ہوئے۔ 70 کافر مارے گئے، 70 مسلمانوں نے قیدی بنا، باقی بھاگ گئے، اور سامان چھوڑ کے بھاگ گئے، اور گھوڑے چھوڑ کے بھاگ گئے، اور جس کو ادھر بھاگنے کا موقع ملا ادھر بھاگا، کہہ رہے تھے ان کو باندھ کے لے جائیں گے، اور جس کو ادھر بھاگنے کا موقع ملا وہ ادھر بھاگا۔ پیچھے سے حضرت سعد بن عبادہ بول رہے ہیں، کہنے لگے ہم نے تو سنا تھا مردوں سے مقابلہ ہے، تم تو بیویوں سے بھی کمزور نکلے ہو، کیا بھاگتے ہو؟ 14 مسلمان شہید ہوئے سے 3 دن حضور نے قیام کیا بدر میں، قربان جائیں۔ جنگ کا آغاز بھی میرے نبی کے سجدے سے ہوا، اور جنگ ختم ہوئی تو پھر کریم سجدے میں چلے گئے۔ کربلا سے حاصل ہونے والے اسباق کے کچھ پہلو عنوان گفتگو رہیں گے۔ اہل بیت کا پیار فرائض دین میں سے ہے، صحابہ کی محبت فرائض دین میں سے ہے۔
اس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، استطاعت ہو تو حج کرنا فرض ہے، اسی طرح ابو بکر صدیق سے پیار کرنا بھی فرض ہے، جناب عمر سے محبت کرنا بھی فرض ہے، حضرت عثمان کی عقیدت بھی فرض ہے، اور نبی پاک نے فرمایا علی سے پیار کرنے والا مومن ہے، اور فرمایا بغض علی النفاق، اس کے سینے میں علی کا بغض ہو وہ منافق ہے، وہ منافق ہے، جس کو نبی پاک منافق ہے، منافق ہے کہ نہیں؟ ذکر علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اور ان کا ذکر کرتے رہنا بھی عبادت ہے۔ اسلام صرف اخلاقیات کا مذہب نہیں، اخلاق، مسلمان کا اخلاق یہ اس کا پھل ہے، یہ اس کا پتے ہیں، پھول ہیں، لیکن نبی پاک کی غلامی، حضور کی محبت، صحابہ اور اہل بیت کا احترام یہ ایمان کی جڑ ہے۔ جڑ مضبوط نہ ہو تو نہ پھول اگتے ہیں، نہ پھل آتے ہیں، نہ ٹہنیوں پر کوئی پتا آتا ہے۔ جڑ کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے۔ ان محبتوں کا سینے میں اٹھنا، پہلا پہلو آج کے موضوع کا اس کو ذہن میں رکھیں، محبت کا جوش مارنا، محبت کا جوش مارنا، پیار کا بڑھنا، طبیعت میں ذوق پیدا ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یعنی حضرت عمر کی بات سن کے دل کا ٹھنڈا ہونا ایمان کی علامت ہے، اور امام حسین کی بات سن کے طبیعت کا سکون میں آنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر ہو اور وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، طبیعت پہ کیف طاری ہو جائے، سیدہ زینب کا تذکر آئے تو آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ انسان کے وجود پر اثر ہو، لیکن جو آدمی کچی کچی باتیں کرے، کمزور کہانیاں سنائے کہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے، اہل بیت ہی اصل تھے، سارا کچھ وہی تھے، صحابہ بس وہ، بھائی جس آدمی کے پیچھے مولا علی نماز پڑھتے ہیں وہ بندہ تجھے قبول کیوں نہیں؟ جس ابو بکر صدیق کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے ہیں تجھے کیوں نہیں قبول؟ جس عمر کے وہ مشیر بنتے ہیں تجھے کیوں نہیں حضرت عمر قبول؟ اور جس عثمان غنی کے بارے میں مولا علی کی یہ رائے ہے کہ امام حسن اور حسین کو تلواریں دے کے حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر کے کہا بیٹا یہاں کھڑے رہنا، کوئی دشمن عثمان کے قریب نہ آنے پائے، تو جس عثمان کے حضرت علی محافظ ہیں تجھے وہ عثمان کیوں قبول نہیں؟ یاد رکھو، ہم لعنت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پر، امت کو تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں، لیکن آپ کو بتاؤں جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے نا، اس جماعت کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ قیامت بھی 10 محرم کو آئے گی، جمعے کا دن ہوگا، تو میں آج دل کو حاضر ناظر رکھ کے، اپنی طبیعت کو حاضر پا کے باشعور آپ کو کہہ رہا ہوں، جاگ کے سننا خدا کا واسطہ، آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کافر کے سامنے اسلام کا کوئی چہرہ پیش ہو سکتا ہے تو صرف سنی کا چہرہ پیش ہو سکتا ہے، ختم ہو گئی بات، ورنہ کوئی صحابی کا بے ادب ہے، کوئی اہل بیت نبوت کا، آج مجھے کہہ لینے دو، کھل کے کہہ لینے دو، لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے، اس نے اینک بھی لگائی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے، اس نے جی 1500 بندہ ایک دن مسلمان کر دیا، ایک دن 1000 مسلمان کر دیا، پر پتہ ہے وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیا کروں اس کے 1500 مسلمان کو یا 2000 اس کے کلمہ، اور وہ جی بڑی دلیلیں دیتا ہے، وہ دلیلیں سنبھال کے رکھے، وہ دلیلیں جو جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے، زیادہ لوگ، ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں، ہم اب چھوڑ دو بات، دلائل کی طرف آؤ۔ عجیب تماشا ہے، اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے، کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے، وہ بھول گیا تھا، اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی، تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے۔ میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ، تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا، تو بھی کرنا، جرت کر، جرت ہماری جرت دیکھ، ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے، ہماری جرت دیکھو، ہم ان کے غلاموں میں، قدموں میں، نوکروں میں بیٹھنے کو دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں،
غلاموں کے تو بھی جرت کر دلیری، کر جرت، کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری، اگر اتنا ہی اچھا تھا تو۔ بے شرمو، اتنا ظلم نہ کرو، اتنی زیادتی، اتنا ظلم نہ کرو، یہ ظلم ہے۔ امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے، جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ او کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا۔ فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت، اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسا موجود ہے میرے سوا؟ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسا ہے؟ اور فرمایا اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں۔ لوگ کہتے ہیں فلانا علامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے، ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا؟ لیکن ڈرو اللہ سے، ڈرو، گمراہ نہ کرو قوم کو۔ یہاں تباہی اتر گئی ہے، کوئی بڑی داڑھی رکھ کے معاذ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور کوئی بالکل داڑھی مڈا کے ننگا سر کر کے ممبروں پہ ناچتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شان والے ہیں، اور اگر بی بی عائشہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوں والی ہے۔ مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا بے ایمان ہے۔ عجیب تماشا لگ گیا ہے جی، جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا وہ گندا بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے؟ عجیب تماشا ہے، امت کو تباہ کر رہے ہو، کافر کو موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے۔ اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو، یہ امت میں تفرقہ ڈالتے، بے حیائی کرتے ہیں۔ سنو اور یاد رکھو، حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن، فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا پکے نمازی بولے۔ عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے ہو نمازیو، جلدی کر ہمارا، آئے ہائے کیا نماز ہے! یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو میرا سنی بڑا بولا ہے، کہتا جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا۔ تو بولا او خدا کے، دیکھیں نا جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں، آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں، روزہ عقیدہ نہیں، عقیدہ حسین ہے، عقیدہ حسن ہے، عقیدہ علی ہے، عقیدہ عثمان غنی ہے، عقیدہ عمر فاروق ہے۔ میں اس شخص کو کیا کروں؟ مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے؟ وہ شخص، اس کی نماز روزہ حج زکات دیکھا جائے گا؟ آؤ قرآن مجید سورہ شورا آیت نمبر 23، گھر جا کے قرآن مجید کھولو، یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو، یہ والی بھی کھولا کرو۔ صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں، جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے، علامہ صاحب سے کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے، کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں، کیا ذرائع آمدن ہے، پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں۔ ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے، پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پلاتا ہے، کیا مطلب کس طرح کا رویہ ہے؟ صحابہ کے بار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کام، وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے حصہ ڈالیں۔ وہ سارے آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں، ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں، نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے، نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی، بولو حضور کی سنت ہے۔ تو صحابہ جمع ہو کے آئے، ایک جگہ پہ میٹنگ کی، کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے۔ تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی، نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا گیا، جناب عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے، اور سیانے بندے تھے، انہوں نے بڑی سمجھداری والی عقل مندی والی بات چھیڑی۔ یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا، اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا، اور یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے، حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے، قبول کر لیں۔ نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا، کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا،
تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى، تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میری ختیجہ سے پیار کرنا، میری عائشہ کا ادب کرنا، میرے قریبیوں کا احترام کرنا۔ یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی، قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی، فاطمہ، علی اور فاطمہ کی اولاد، فرمایا ان کا ادب کرتے رہنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے۔ کہا ان کا ادب کرنا، جناب علی، سیدہ فاطمہ، اور دونوں کی ان کا ادب کرنا فرائض دین، اہل بیت کا ادب کرنا فرائض۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ جی سید بن گئے ہیں نہیں، پر تو میں کہ جڑے بن گئے انہوں نے اللہ آپ ہی پوچھ لے گا، تو ادب کر۔ جڑے بن گئے نے اللہ، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، دو بندے خواجہ صاحب سے ملے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جب عرس ہوتا ہے نا بریلی شریف، تو سیدوں کو اسٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے اور بڑے بڑے عالم نیچے بیٹھتے ہیں۔ تو دو بندے آ گئے، کچھ لینے کچھ مانگنے، تھے فرار دونوں، ٹانگے سے اترے تو سیال شریف کے رستے میں درمیان میں پروگرام بنایا کہ سنا خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا ادب کرتے ہیں، سید نہ بن جائیں، بن بھی جاتے ہیں نا لوگ، اور سید نہ بن جائیں، ٹھیک ہے جی بن جاؤ، بن گئے سید۔ خواجہ صاحب کو کسی نے اندر جا کے بتایا دو سید آئے ہیں، تو خواجہ صاحب اس طرح دوڑے کہ نہ جوتا نہ سر پہ ٹوپی، دوڑ کے آئے۔ شیخ الاسلام خواجہ صاحب نے ہاتھ چومے، نذرانہ دیا، دو تین تھیلے بھر کے دیے لنگر کے۔ جب وہ جانے لگے نا تو خواجہ صاحب ان کے ساتھ بار تک آئے، جہاں انہوں نے سید ہونے کا پروگرام بنایا تھا وہاں تک ساتھ آئے، ان کو روانہ کیا۔ ان میں سے ایک بندہ خود ہی بول پڑا، کہنے لگا حضور یہاں لوگ دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں یا گاڑی تک؟ نہ دروازہ نہ گاڑی، آپ درمیان میں رخصت کرنے آئے، سمجھ نہیں آئی۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے تم یہیں سید بنے تھے، یہاں تک ادب کرنا ضروری تھا، یہاں تم سید بنے تھے یہاں تک ادب کرنا، پیچھے تم سید نہیں ہو تو میں کیسے ادب کروں؟ جہاں تک تم سید ہو وہاں تک ادب کرنا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا، کہنے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو میاں صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی، میاں صاحب سے کہا حضور ادب کرتا کون ہے؟ سارے تو ادب کرتے نہیں۔ تو میں دور نہیں نہ جاتا، پرانے محدثین نہیں پوچھتا، یہ کشمیر میں میاں محمد بخش صاحب سے پوچھ لیتے حضور ادب کرتا کون ہے؟ تو میاں صاحب فرمانے لگے اصلا نال جے نیکی کریے، کنہ نال؟ اصلا نال جے نیکی کریے تے وہ نسلہ تاک نہیں پھول دے، ہاں بے اصلا نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ بے اصلا فرمانے لگے جو اصل ہوگا نا اخلاق کا، کردار کا، خاندان کا اصل، وہ ہمیشہ مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی احترام کرے گا اور اہل بیت نبوت کا بھی ان کا ادب کرے۔ سنیں نبی پاک نے کیا فرمایا، ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک نے خطبہ حجت الوداع دیا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ سے آگے نہ جاؤ، حضور نے خطبہ دیا، فرمایا میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمانے لگے ایک میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں، ان کو تھام کے رکھنا، گمراہی کبھی تمہارے پاس، ان کو تھام۔ سنو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ آپ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کوئی کام تھا، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا تو میں نے نا حضور سے بات چھیڑی، نبی پاک سے میں نے ذکر چھیڑا، جب وہ بات میں نے کرنی شروع کی نا تو حضور نے چادر اوڑی ہوئی تھی، بکل جس کو مارتے ہیں، کہتے ہیں چادر اوڑی ہوئی تھی، تو نبی پاک کی نا چادر میں دو چیزیں حرکت کر رہی۔ تو جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بات کرتے کرتے میری توجہ جب ادھر گئی تو میں اصل بات ہی بھول گیا، میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا، میری زبان سے کچھ نکل رہا تھا، کیونکہ جب توجہ بٹ جاتی ہے نا، اس لیے توجہ بٹ جائے تو پھر لفظوں کا حسن برقرار نہیں رہتا۔ تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا، میرے منہ سے نکلتا کچھ اور تھا، تو سرکار سمجھ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے بھول گئے ہو نا بات؟ تو میں نے کہا حضور بھول گیا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں بھی ان سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ، لیکن یہ نہیں آ رہے، کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا کہ یہ کن سے حضور کہہ رہے ہیں۔ تو نبی پاک نے چادر مبارک کو کھولا، ایک بغل سے امام حسن نکلے، دوسرے سے امام حسین نکلے، یہاں بھی ملا پریشان ہے، بڑی ٹینشن میں ہے، کہتا ہے جی ہر نانا ہی اپنے نواسوں سے پیار کرتا ہے۔ تو میں نے کہا بے وقوف یہ عام نانا نہیں،
یہ وہ والے نانا ہے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، فرمایا میرے محبوب اتنی دیر تک بولتے نہیں جب تک میں حکم نہیں کر دیتا۔ تو امام حسن اور حسین کا پیار بھی اللہ کا حکم تھا، اس لیے ہو رہا تھا۔ فرماتے ہیں جب نبی پاک کی بغلوں سے وہ دونوں نکلے نا تو میں نے حضور کی آنکھوں میں چمک دیکھی، نور دیکھا، اور جیسے بندہ کسی سے پیار کرتا ہے تو چہرہ بھی بتا نہیں رہا ہوتا، آج کل کی زبان میں کہتے ہیں باڈی لینگویج، اس کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ طاری ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور فرمایا اسامہ میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، کاش امت ان لفظوں کو سمجھ جائے۔ حضور نے فرمایا میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں بڑا پیار کرتا ہوں، اور میں نے رب سے دعا کی ہے یا اللہ پیار کرے تو اس سے پیار کرنا۔ میں نے یہ دعا کی ہے اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کرنا۔ حضرت امام حسنین، پہلی بات یہ ہے کہ ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے، ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے۔ اسے ابن جوزی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے، آج کے کسی عالم کی بات بتاتا تو لوگ انکار کو، سینکڑوں سال، کہتے ہیں بلخ میں قحط پڑ گیا، لوگ ہجرت کر کے سمرقند آ گئے، ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا، ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھی، بیٹا بھی کوئی نہیں، خاوند فوت ہو گیا۔ مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے، وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے۔ تو وہ سیٹھ صاحب، چودھری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے، مجھے بتاؤ، کسی کو چوک میں کھڑا کر کے کہا جائے بتاؤ تو کون ہوتا ہے، اس شخص کا کیا اشر ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے، کہا کیسے پتا چلے گا؟ تو سید زادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں نہیں بتا سکتی۔ چل ٹھیک ہے، چلی گئی۔ کسی نے بتایا کہ یہاں ایک یہودی بھی رہتا ہے، وہ بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے یا پارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا ہے۔ اس کے پاس گئی، بیٹھی رہی، لوگ بیٹھے تھے، جب چلے گئے تو قریب گئی، کہنے لگی مجبور ہوں، پریشان ہوں، غریب نہیں ہوں۔ کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں، سمرقند کی اتنی آبادی نہیں، میں سارے شہر، تو کون ہے؟ تو کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو۔ کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں، مسلمانوں۔ اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بی بی کو ساتھ لیا، گھر گیا، کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو، ایک دفعہ پھر دھو ڈالو۔ کمرہ دھلایا، صاف کرایا، پھر کہنے لگا بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں، میں نئے نہ خرید کے لا دوں۔ پھر نئے برتن لایا، پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولنا، یہ سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی ہیں، یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے۔ پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا یہ اس میں سے لنگر ہے، لیکن چونکہ میں غیر مسلم ہوں مجھے سلیقے نہیں آتے، جیسا تیسا بھی ہو نا اسے قبول کر لینا۔ خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے، جب تک جی چاہے یہاں رہنا، اور دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا، میرا بھی کوئی مسئلہ، میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے۔ وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا، کہتے ہیں جنت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں، میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا، فرشتے نے میرا بازو پکڑا، کا پیچھے ہٹ، تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا، میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں، یہ مجھے نہیں جانے دیتا۔ تو نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ کہتے ہیں حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ دلیل ہے کوئی تیرے پاس؟ میں چپ کر گیا۔ فرمایا میری بیٹی تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا۔ ہم جا دوڑ جا، سویرے آنکھ کھلی گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے، کونے کونے میں جاتا ہے وہ سادات کا گھرانہ کہاں گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا۔ تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو نے نوکری کی ہے نا ان کی مجھ سے 11 گنا لے لے، یہ سادات کا گھر مجھے دے دے۔ تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی، آج بات اور ہے۔ اس نے کہا مہربانی کر، کہا نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا، آج معاملہ
آج اور ہے، رنگ بدل گیا ہے، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب تو دیکھ داکھ کے آیا، جا دوڑ جا۔ کہنے لگا نہیں مہربانی کر، دے دے، تو غیر مسلم ہے، تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا چپ کر، غیر مسلم میں کل تک تھا، کل سے سیدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں۔ وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں، میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں نے جاگتی آنکھوں سے۔ اور تو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کیسر کس طرح کانپتے۔ سفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں، ٹائم کوئی نہیں۔ ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی، حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے، آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر۔ ابا جی اندر آ جاؤ، فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو، میں ضروری بات کر رہا ہوں، اندر نہ آنا۔ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آ گئے۔ ایک حدیث میں، ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی ہے، امام حسین آئے، آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے؟ تو کہا وہ اندر تو ہے۔ تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے ہیں؟ کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو، میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں، لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے، میرے لیے، آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے، میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا، ظہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آئے، حسین ابن علی۔ تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا۔ تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری مار ہوئے، حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا، کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے، لیکن جو اندر کی بات ہے نا، روح کی، جو عقیدت کی بات ہے، جو وفا کا رشتہ ہے، اس کو کون سمجھے؟ یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں، یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں، اسے لوگ کیا سمجھیں؟ انہیں کیا پتا کہ مرشد کے بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے؟ انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں، اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں۔ جناب عمر فاروق دوڑے گئے، امام حسین کے دروازے پہ دستک دی، امام حسین باہر رکھا، شہزادے یار ملنے آئے تھے، بغیر ملے کیوں آ گئے؟ عرض کی کہ آپ مصروف تھے، آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے تو میں واپس آ گیا۔ امام حسین کہتے ہیں عمر جذبات میں آ گئے، سر سے پگڑی گر گئی، کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ اور پھر سر سے پگڑی اتری تھی، اپنے بال زور سے پکڑ لیے، کہنے لگے حسین میں نا مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے، یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے۔ شہزادے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا دوڑ کے آ جایا کر۔ عمر تو لوگ، ایک دن امام حسین نے آ کے نا جناب فاروق اعظم سے کہا، خطبہ دے رہے تھے بچوں کی طبیعت شروع میں، پتہ نہیں کیا بات آئی امام حسین کے دل میں، کہنے لگے عمر نیچے اترو، یہ میرے نانا کا منبر ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر سنو، کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار، بچوں کو تو نہیں نا جمعوں میں مطلب ذکر کیا جاتا، اترنا میرے نانے کا منبر ہے۔ جناب عمر اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے تو کہا جا کے اپنے نانے کے منبر پہ بیٹھ۔ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے شہزادے میرے نانے کا منبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں، یہ منبر یہ مصلی یہ تیرے نانے کی شان ہے، میرے نانے کا کوئی منبر نہیں، تیرے ہی نانے کا منبر ہے۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا منبر کا نہیں؟ کہا چلو پھر میرے نانے کے منبر پہ بیٹھ جاؤ، چلو خیر ہے، کوئی نہیں آپ کے نانے کا؟ کہا نہیں۔ تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے۔ جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کہا، فرمانے لگے میں منبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں، اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے، اب کسی کی جرأت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے، اب میں حسین کا تیری نسل پاک میں۔ شہر رسول میں شہر پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، میں حضور کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ کہتی ہے میں وہاں بسنے لگی، آپ فرماتی ہیں مسلمانوں
شاید مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہ سہی ہو، پر دیکھو 1 سال پورا میں تکلیف میں رہی، اور جب میرا صبر سال کو پہنچا، صبر کی عمر 1 سال ہوئی، تو پھر رب نے بندوبست کیا، پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے، سسرال والے بھی نرم ہو گئے، رب نے میرے آنے جانے کے لیے ایک بندے کا بندوبست بھی فرما دیا، پھر میرا شوہر تک بھی میں پہنچ گئی، مجھے مدینہ الرسول بھی نصیب ہوا۔ 1 سال میں نے صبر کیا تھا، رب نے مجھے مستقل مدینے کا ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ لیکن جو بندہ صبر ہی نہ کر پائے، جو صبر ہی نہ، جو کہ جی بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر ہو گئی، بڑا ٹائم ہو گیا، کب جا کے مسئلہ حل ہوگا، وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ تعویذ کب اثر کرے گا، وہ دعا کب قبول ہوگی، وہ فلانا معاملہ کب، بھئی یہ ڈیٹ تو آپ کو رب رسول ہی دے سکتے ہیں، بندہ تو کوئی اطلاع ہی دے گا، پیغام ہی دے گا، دعا ہی کرے گا۔ اگر زندگی میں حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اگر آپ کو یہ قرار ہی نہیں آئے گا، ٹھہرنا ہی نہیں آئے گا کسی میدان میں، دیکھیں کچھ ایسی اذیتیں ہوتی ہیں جو اذیت ناک ہوتی ہیں، لیکن اگر غلامی میں آ جائے نا آپ، تو وہ اذیت ناک نہیں ہوتی، اس چبن میں مزہ آنے لگتا ہے۔ کئی درد بھی مزیدار ہوتے ہیں، کئی درد بھی، کبھی زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا تو اسے چھیڑو تو مزہ آتا ہے، اس لیے کہ کچھ درد بھی مزیدار ہوتے ہیں۔ آتش سے کسی نے کہا تو روتا بڑا ہے، اس نے کہا محبوب کی یاد میں تڑپتا ہوں، ابھی تو 1 دل ہے، میرے تو خواہش تھی کبھی 2 ہوتے نا تو صحیح کر کے تڑپتا، رب نے دل 1 بنایا، کہتا وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ درد میں بھی مزہ ہے، پر شرط یہ ہے کہ لوگ درد میں بھی جینا سیکھیں۔ ہم نہ آرام میں جینا چاہتے ہیں، پنکھے کے نیچے جینا چاہتے ہیں، کاش کہ ہمیں صحرا میں بھی نیند کا مزہ لینے کا طریقہ آئے، پھر زندگی کے سارے راستے آسان ہیں، پھر اقرار بھی مشکل نہیں۔ لیکن چونکہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، وہ والا قرار نہیں جو ایک مسلمان سے رب رسول کا مطالبہ ہے۔ حدیبیہ کے موقع پہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرطیں کافروں کے ساتھ طے کی تھی نا، حضور نے نور بصیرت سے کی تھی نا، تو انہی شرطوں نے پھر فتح کے باب کھول دیے۔ اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، رکھ لیں گے۔ پھر غور کریں کہ مسلمان اگر مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی بندہ مسلمان اپنے آقا کی مرضی کے بغیر مسلمان ہو جائے اور وہاں سے وہ مدینے آئے گا تو حضور پناہ نہیں دیں گے۔ تو میرے بھائی، محبوب کی طرف سے آنے والا نا صرف سوکھ ہی نہیں قبول کرنا چاہیے، دکھ بھی قبول کرنا چاہیے، دکھ بھی قبول کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نہ میٹھی میٹھی کے قائل ہیں، کڑوی کڑوی کے قائل نہیں۔ اگر وہ کبھی دکھ دے نا تو محبوب کا دکھ بھی سکھ سمجھ کے قبول کرو۔ ہاں اس کی طرف سے کانٹا ہے کبھی تو اسے پھول سمجھ کے قبول کرو، وہ چبھے گا نہیں، انشاءاللہ مزہ ہی دے گا، وہ قبول تو کرو نا۔ تو اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ایک تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، تو وہ تو حدیبیہ میں آ گئے، حضور مجھے لے جائیں، تو نبی پاک نے فرمایا میں نے وعدہ کر لیا ہے، ان کو بھی حضور نے واپس بھیج دیا۔ اور یہ بیچارے نا اپنے آقا کی جیل توڑ کے مکے سے بھاگ کے مدینے آئے، یا رسول اللہ مجھے قبول کر لے، میں بھاگ آیا ہوں، وہ بڑا ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ وہ آئے تو ادھر سے نا اس کے مالک نے 1-2 بندے بھی بھیج دیے رکا دے کے کہ یا رسول اللہ آپ کا تو وعدہ تھا کہ آپ بندہ رکھیں گے نہیں۔ یہ آئے اور رکا بھی آ گیا۔ اب ذرا منظر کو سمجھے۔ ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میری 99 باتیں مانی ہیں، ایک نہیں مانی، لہذا میرا تعلق ہی کوئی نہیں۔ لیکن یہاں کیا کیفیت ہے؟ بندہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، حضور میں مار سے بچتا ہوا آیا ہوں، جیل توڑ کے آیا ہوں، مجھے قبول کر لیں۔ ادھر رکا آ گیا کہ آپ کا وعدہ تھا رکھیں گے نہیں۔ اب یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے، لیکن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو بصیر میں نے وعدہ کیا یار تجھے واپس جانا پڑے گا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ پیر صاحب نے کہا تھا تو میرا کام نہیں ہوا، لہذا میری بیعت ہی گئی، چھٹی ہو گئی، ماحول ہی بڑا عجیب ہے۔ حضور نے فرمایا واپس جا، لیکن جے کر یار دے نام دا ملے مینا، پھر انہوں چولی پا لئیے مینے نو پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دا، سامنے والے نے تانا سمجھ کے دیا تھا پر یار کے نام کا تھا نا، اس نے کہا لا صحیح سونے کے نام کا ہے نا، تانا ہوا تو کیا ہوا، جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر چوٹا چوٹ لئیے تے پیچھے ہٹیے نا، چوٹا چوٹ لئیے۔ اب لکھنے والے کا بھی اپنا انداز ہے نا، کہتا ہے یہ بھی میرے لیے جھولا ہی ہے، یہ بھی آرام کی جگہ ہی ہے، چوٹا چوٹ لئیے تے پیچھے ہٹیے نا۔
حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا واپس جانا ہے. کہ سونے ٹھیک ہے, کوئی شکوہ نہیں, کوئی گلہ نہیں, یہ بھی میرے محبوب کا حکم ہی ہے. اور کیا بات ہے, میرے نبی وعدوں کے پکے ہیں. کیا بات ہے, حضور نے جو کہا کر کے دکھایا. کہتے ہیں میں واپس جا رہا تھا, ایک دو بندے ساتھ تھے, جب مدینے کی حد گزر گئی نا, حضور نے تو کہا تھا نا مدینے میں پناہ نہیں دینی, تو میں نے اس سے کہا یار تلوار بڑی سونی ہے, ذرا دکھانا. اس نے دکھائی تو ایک کی میں نے گردن کاٹ دی, دوسرا ویسے ہی بھاگ گیا. اور بھاگ کے حضور کے پاس آیا, جی اس نے تو مار دیا. تو سرکار فرمانے لگے میں نے تو وعدہ پورا کیا تھا نا, تم سے نہیں سنبھالا گیا تو معاملہ تمہارا ہے. اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آئے, عرض کی حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے. حضور نے فرمایا میاں حکم وہی ہے, مدینے میں ہم نہیں رکھ سکتے. تم مدینے میں صحابہ تھے نا, حضور کی باتوں سے خوشبو لیتے تھے, مدینے میں نہیں رکھ سکتے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں میں مدینے کی سرحد سے نکل گیا, اس جگہ چلا گیا جو نہ مکے کی ریاست میں تھا نہ مدینے کی. ایک مقام ایس تھا جہاں میٹھے پانی کے کنویں تھے, وہاں رہنے لگا. حضرت ابو جندل کو پتہ چلا کہ ایک نیا ٹھکانہ بن گیا, وہ بھی جیل توڑ کے آ گئے. 70 بندے آ گئے. وہاں سے قافلے گزرتے تھے کافروں کے, یہ بھی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے. اگر مکے سے کوئی قافلہ گزرتا تھا تو ہم نے بھی ان کو پکڑا, کافر کا مال مال غنیمت اسباب بن گیا. اور وہ جب قافلہ لے کے آتے تھے تو ڈرے ہوتے تھے, اور ان کو تو ستایا تھا نا. کہتے ہیں ہمیں ستایا بڑا تھا, ہم تو انقلابی بن گئے تھے, ہم تو راکھ لیتے نا, بڑی منت کرتے, بڑی جان مشکل سے چھڑاتے. 70 بندے ہو گئے, پھر 300 ہو گئے. تب ابو بصیر کہتے ہیں دنیا مدینے جاتی تھی لیکن ہم تڑپتے تھے, ہم تڑپتے تھے. روت لنگ گئی ہے پھر باہر آندی, چٹھیاں مدینے آئیاں نہیں. ہم تڑپتے تھے کہ یار کوئی موقع ملے. روز رات کو روتے تڑپتے. 300 انقلابیوں کا جتھا صبر سے بیٹھا ہے مدینے کی سرحد پہ, اندر آنے کی اجازت نہیں, پر غلامی میں روز اضافہ ہو رہا. صبر دیکھو, غلامی میں روز اضافہ ہوتا ہے. تنگ آ گئے کافر, پہلے بڑی ڈینگیں مارتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسی شرط منوائی ہے, کیسی شرط منوائی ہے کہ ان کا بندہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے, ہمارا جائے گا تو انہیں کرنا پڑے گا. پھر اتنے تنگ آئے کہ خود آ کے کہنے لگے حضور مہربانی کریں, یہ شرط تو ختم کریں, اور ان 300 کو تو مدینے بلائیں, مہربانی فرمائیں. حضور بڑے خوش ہوئے. آج غلاموں کے نام پیغام لکھا, غلاموں کے نام پیغام لکھا, چٹھی لکھی حضور نے. چٹھی کس چیز کی لکھی؟ آ جاؤ یار مدینے آ جاؤ. چٹھی آئی مدینے آنے کے لیے. حضرت ابو بصیر کے نام چٹھی گئی, آ جا یار مدینے, آ جا تیرے نام پیغام سب لائی ہے سرکار نبی سے, اور آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. پیغام آیا. حضرت ابو بصیر اتنے بیمار تھے کہ نزع کا عالم تھا, لیکن اس عالم میں بھی انتظار تھا. اس آخری ویلے اکھیاں میریاں رات تکنائیں تیرا, تیرا تے سجنا کچھ بھی نہیں جانا, کہ پا جاویں ایک پھیرا, تے سر میرے تے آن کھلویں تے پھر پردہ رہ جائی میرا. سوکھا نکلے صاحب ظہوری, یہ ویخ لوے مکھ تیرا. حضرت ابو بصیر کو نا وہ رکا گیا, حضور کی چٹھی گئی تو یوں چٹھی پڑی. حضور نے فرمایا آ جانا, رستہ کھل گیا ہے, تو آ جا. کھل گیا رستہ. دعا فرماؤ مدینے کے رستے کھل جائیں. کرو نا یار دعا, مدینے کے رستے کھل جائیں. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سارے دکھ سنانے ہی مدینے جا کے ہوتے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل اور کلیجے پھٹنے کو آ گئے. دعا کرو رستے کھل جائیں. حضور نے فرمایا آ جا, تیرا راہ کھل گیا. حضرت ابو جندل کہتے ہیں میں سرانے کھڑا تھا, حضرت ابو بصیر کے خط پڑھا, مسکرائے, اشارے سے کہنے لگے دیکھ میرے نبی کا خطا ہے, حضور کی چٹھی میرے نام آئی ہے, پڑھنا. تو میں نے بھی پڑھی. پہلے روئے, پھر کلمہ پڑھا, پھر میرا ہاتھ تھاما, روح پرواز کر گئی ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے. وہ ظاہری جسم کے ساتھ مدینے نہ پہنچے, پر قبر میں گئے تو مدینے والے کی زیارت نصیب ہو. قبر میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی. قبر میں حضرت ابو جندل کہتا ہے میں نے جنازہ پڑھا, اور اسی مقام پہ جہاں انہوں نے انتظار کیا تھا نا, وہ مقام میں انتظار ان کا مزار بنا. مزار کے ساتھ مسجد بنی, مسجد کا نام مسجد ابو بصیر رکھا گیا. انہوں نے اس انتظار میں جان دے دی, پر صبر کیا, شکوہ نہیں کیا. یارو اتنی شکایتیں, اتنی شکایتیں, اتنے شکوے. ایک بات میرا اور کرنے کو دل کر رہا ہے. ایک صحابی تھے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ احد میں نا حضور کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی. جنگ احد میں بیعت کی, سونیا تیرے نام پہ مرنا. ڈٹ کے لڑے. سلافہ بن سعد کے 2 بیٹے بدر میں قتل کیے انہوں نے. اس نے قسم کھائی کہ معاذ اللہ میں ان کا سر منگا کے تو ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی.
सलाफा बिन साद ने ये कसम खाई कि मेरे 2 बेटे कत्ल किए हैं, मैं इनकी खोपड़ी में शराब पीऊँगी माज़ल। एक कबीला गज़ील था, उन्होंने ओहद के बाद हुजूर से कहा कुछ कारी हमें दे दें, हमने कुरान सीखना है। तो नबी पाक ने कुछ बंदे भेजे, तो आसिम बिन साबित को भी भेजा, लेकिन उन्होंने धोखा किया। वहाँ जाके इनको गिरफ़्तार कर लिया। जब गिरफ़्तार करके मक्के वालों के हाथ बेचने लगे तो हज़रत आसिम बिन साबित ने तलवार निकाल ली। फरमाने लगे मैं काफिर का कैदी हो के जीने से बेहतर है शहादत की मौत मर जाऊँ। काफिरों का कैदी लड़े और फरमाने लगे मेरे कमान में तीर बाकी है, मैं लड़ूंगा और इतना लड़ूंगा कि तुम्हें पता चलेगा मुझे लड़ना आता है। और फरमाया मैं सब्र करूंगा और सब्र करके दिखाऊंगा, मैं डटूंगा और तुम्हें डट के, अकेला बंदा मैदान में डट गया अकेला। जब तीर खत्म हो गए तो फिर नेज़ा निकाल लिया। ये बात आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं जी मैं अकेला क्या करूँ, तो ये आखिर में याद रखें कि सब्र आपने करना है चाहे अकेले भी रह जाएं, हौसला करना है चाहे अकेले भी रह जाएं। अकेले लड़े, तीर खत्म हो गए तो नेज़ा निकाल लिया, खूब लड़े। अब उसने कसम खाई थी कि मैंने इनकी खोपड़ी पे माज़अल्लाह खोपड़ी मंगानी है, सार मंगाना है। और ये जो ले जा रहे थे धोखे के साथ, ये भी बेचने ले जा रहे थे। तो जब थक गए ना और चारों जानिब से जिस्म में तीर पे वस्त हो गए तो दुआ मांगी। अकेला बंदा और सब्र का मकाम, दुआ मांगी, कहा अल्लाह मैंने आखिरी दम तक तेरे दीन की हिफाजत की है, अब तू मेरे जिस्म की हिफाजत करना। इनके हथे ना चढ़ गया मेरा जिस्म। हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। काफिर करीब गए जिस्म पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, सर काटने के लिए, तो शहद की मक्खियाँ आ गई, पूरे जिस्म पे कब्जा कर लिया। करीब जाते तो मक्खियाँ लड़ती, कहने लगे पीछे हट जाओ, शाम होगी ना तो उड़ जाएंगी, फिर हम सर काट लेंगे। शाम तक चारों जानिब बैठे रहे, ना कोई हवा आई, ना कोई बादल बरसा, ना कोई तूफान आया। शाम को इन्होंने उठाना था, एक रेला आया पानी का और जनाब आसिम बिन साबित की लाश मुबारक को बहा के ले गया। मेरे रब ने उस मैदान में भी ये बतलाया कि जो सब्र करे ना, रब उसके जिस्म की भी हिफाजत फरमाया करता। 5 नाम लेते हैं पंजतन हमारे हैं, 5 नाम लेते हैं पंजतन हमारे हैं, उन पे जीते मरते हैं, पंजतन हमारे हैं। ले लिया है चारों को मुस्तफा ने चादर में, ले लिया है चारों को मुस्तफा ने चादर में। अहले बैत ऐसे हैं पंजतन हमारे हैं,